حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں اور اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی توحید کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، ان کو لوگوں کو دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو، بدعمالیوں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ قوم اس چیز سے باز نہیں آ رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال یعنی 950 سال لوگوں میں تبلیغ کی۔ 1000 میں سے 50 سال کم حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا عرصہ لوگوں میں توحید کی دعوت دی، ان کو تبلیغ کی، اللہ کی طرف بلایا اور دن رات بلایا۔ سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے بات کی تو یوں کہا، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ شکوہ کیا کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی بلایا، رات میں بھی بلایا، یعنی ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ پر میں نے ان کو توحید کی دعوت دی، تیرے راستے کی طرف بلایا، لیکن میری دعوت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا سوائے اس کے کہ یہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے، فرار ہو جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اپنے اوپر پردہ ڈال لیتے تھے، میری بات کو سنتے نہیں تھے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اندھے اور بہرے ہو جاتے تھے یہ۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ شکوہ کیا۔ اتنا بڑا عرصہ نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ تھی اس کے نتیجے میں صرف 80 یا 82 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کے اور نوح علیہ السلام کے پیروکار بنے۔ وہ 950 سال کے عرصے میں صرف 80 یا 82 لوگ تھے، اور یہ ایسی ہٹ دھرم اور بدبخت قوم تھی کہ خود نوح علیہ السلام کو یہ کہتی تھی کہ لاؤ وہ عذاب، اپنے رب سے کہو کہ وہ عذاب نازل کرے جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یعنی اتنی جرت کے گناہ پر اور سرکشی میں اتنی وہ جرت کر رہے تھے کہ خود نوح علیہ السلام کو اور اللہ رب العزت کو بھی چیلنج کر رہے تھے کہ لائیں وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے آخر کار اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، اب زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑنا، کسی ایک کافر کو نہ چھوڑنا، اور اگر تو نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو یہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے، جنم دیں گے جو فاسق اور فاجر ہوں گے، یعنی زمین پر فساد مچائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا جو ان کافروں کے، منافقوں کے خلاف تھی، جنہوں نے اتنا لمبا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں اور کشتی میں اپنی اہل خانہ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو، جو لوگ حق کو قبول کر چکے ہیں، جو آپ کے پیروکار بن چکے ہیں، ان کو کشتی میں سوار کریں، اور باقی جو مخلوق ہے اس میں سے بھی جوڑا جوڑا ہر چیز کا اپنی کشتی میں سوار کر لیں۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے اب فیصلہ ہو چکا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حق سے انکار کیا ہے اور اللہ کے راستے میں آنے سے انکار کیا، اور انہوں نے سرکشی کی ہے اور اپنی بدعمالیوں پر اڑے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اب ان کے خلاف فیصلہ کر لیا ہے ان کو عذاب دینے کا۔ لہٰذا اب آپ ان کے بارے میں دعا نہ کریں، اور آپ اپنے اہل خانہ کو، اپنے ماننے والوں کو لے کر آپ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اس کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ 80 ہاتھ لمبی تھی، ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ 100 سے کچھ زائد ہاتھ لمبی تھی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی، اور اس کی اونچائی 30 گز تھی۔ یعنی اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں وہ مویشی اور دوسرے اس طرح کے جو جانور تھے، اور دوسری منزل انسانوں کے لیے تھی، اور تیسری منزل میں پرندے وغیرہ اور اس طرح کے چیزیں تھیں۔
تو یہ 3 منزلوں والی اللہ رب العزت نے ایک لمبی چوڑی کشتی بنانے کا حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اور فرمایا کہ اس کی جو اگلی طرف ہے سامنے والی جگہ اس کو ایسے بنائیں خمدار کے پانی کو چیرتی ہوئی نکل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حکم دیا زمین کو، آسمان کو کہ وہ اب پانی نکالنا شروع کریں، اور فرماتے ہیں کہ جو تنور تھے ان سے بھی پانی ابلتا تھا، اور پوری زمین سے، یعنی پوری زمین چشمہ بن گئی، پوری زمین سے پانی نکلتا تھا، اور آسمان سے بھی مسلسل پانی برستا رہا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں سیلاب آیا، اور اتنا بڑا سیلاب تھا کہ جس نے ہر چیز کو غرق کر دیا، اور جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے وہ ان کی کشتی میں بیٹھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ یہ 3 جو بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، یہ آپ کے فرما بردار تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ یہ اپنی بیویوں سمیت اور ان کی والدہ بھی وہ کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا کنعان، جو اہل کتاب بھی اس کا نام کنعان ذکر کرتے ہیں۔ یہ بیٹا، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے انکار کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے سے اس نے انکار کیا، اور اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بتایا کہ بیٹا کوئی چیز اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچائے گی، اور اسی طرح ہوا کہ وہ جب پہاڑ پر چڑھا اور بات کر رہے تھے تو دیکھتے ہی دیکھتے پانی نے اس کو بہا لیا اور اس کو غرق کر دیا۔ تو جتنے بھی نافرمان لوگ تھے، سرکش لوگ تھے، ان پر یہ اللہ کا بڑا عذاب نازل ہوا کہ یہ ایک بڑا طوفان تھا، بڑا سیلاب تھا، جس میں اللہ رب العزت نے تمام نافرمانوں کو غرق کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک بڑا عذاب آیا، جو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے مطالبے پر پھر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ تو اب ان کو تباہ اور برباد کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس جگہ آباد تھی؟ ایک تحقیق ہوئی برطانیہ کے میوزیم کے اور امریکہ کی لیبارٹری کی ایک ٹیم تھی، جس نے عراق میں تحقیق کی اور وہاں پر کھدائی کی۔ جو کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر انہوں نے دریائے فرات کے کسی حصے میں کھدائی کی، جس کے اندر انہوں نے گہرائی میں جا کر کچھ چیزیں نکالی جو مٹی کے برتن اور دوسرا سامان تھا۔ جب انہوں نے لیبارٹری میں اس کو ٹیسٹ کیا تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بڑے طوفان کی وجہ سے یہاں اس گہرائی میں آئی ہیں اور یہاں دفن ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ یہ جو طوفان تھا یہ کوئی 25 فٹ یا 25 میٹر بلند تھا، اور اسی طرح اہل کتاب نے تورات میں بھی یہ نقل کیا ہے کہ طوفان نوح کی جو اونچائی تھی یہ تقریباً 26 فٹ کی بلندی تک تھا۔ اور انہوں نے یہ تحقیق کی کہ یہ دریائے فرات اور دجلہ اور اس کے ارد گرد پہاڑیاں اور جتنے کھائیاں تھی اور جتنا علاقہ تھا، گھاٹیاں تھی، اس سیلاب کی وجہ سے وہ غرق ہو گئی تھی۔ لیکن قرآن مجید کی آیات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو طوفان تھا یہ پوری دنیا پر تھا، پوری روحی زمین پر تھا، اور جتنے بھی لوگ تھے وہ اس میں غرق ہو گئی تھی، سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، آپ کے ساتھ تھے۔ یا نوح علیہ السلام نے جو اللہ کے حکم سے جن جانوروں کے جوڑے جوڑے اپنی کشتی میں سوار کیے تھے۔ بعد میں پھر جتنی بھی نسل انسانی چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اتباع کی تھی، ان کی پیروی کی تھی، باقی تمام انسانی نسل آگے ان سے چلی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس وقت کہاں ہے اور یہ کہاں پر اتری تھی؟ تو یہ جو جودی پہاڑ تھا یہ ایک مشہور پہاڑ ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی۔ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا آسمان کو کہ وہ تھم جائے، اپنے پانی کو روک لے، اور زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنے پانی کو واپس نگل جائے، تو جب یہ سارا آہستہ آہستہ طوفان ختم ہو گیا اور کشتی پانی سے نیچے آئی تو یہ جودی پہاڑ پر رک گئی تھی۔ اور یہ جودی پہاڑ ترکی میں ہے، اور یہ تحقیق میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ کشتی کے آثار اب بھی اس پہاڑی پر موجود ہیں، اس کا ایک ڈھانچہ اور کچھ نقشہ
اس پہاڑی پر موجود ہے۔ یہ بڑی مضبوط کشتی تھی جو لکڑیوں اور میخوں کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ اس کے اندر اور باہر کی طرف تارکول لگائیں تاکہ اس میں پانی داخل نہ ہو اور مکمل طور پر وہ بند ہو۔ تو یہ ایک بڑی مضبوط کشتی بنائی گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے، جو اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماننے والوں کو اس میں سوار کر کے جو اللہ نے عذاب نازل کیا تھا نافرمانوں کے لیے، اس سے انہوں نے اس کشتی کے ذریعے بچایا تھا۔